دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. سارے لوگ کہہ ادھر بولے یا حسین یا حسین. دشت بلا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بولو نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو یا حسین ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. کون حسین؟ وہ آقا حسین. ذرا سنو امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس کا نام شعبان ہے. اس کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں امام حسین پاک دنیا پر تشریف لاتے ہیں. حسین پاک کی ماں کا نام سب جانتے ہیں. ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ابا جان کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی. الگ الگ وقتوں میں حضرت علی کی کل بیویاں 9 ہو جاتی ہیں. ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولاد ہوتی ہیں. 15 لڑکے 17 لڑکیاں. لیکن سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے 6 اولاد پیدا ہوتی ہیں. ایک 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسن ہے. دوسرے بیٹے کا نام امام حسین ہے. تیسرے بیٹے کا نام امام محسن ہے. اور 3 بیٹیاں. ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ. دوسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم. اور ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب آتا ہے. یہ 6 اولادیں حضرت فاطمہ کے شکم پاک سے ہوئی. بیچ کی ساری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی مگر کربلا چلو سارا راستہ بیچ میں سے کاٹ کے مجھے آگے سنانا ہے. حضرت امام
حسین پاک 61 ہجری میں 10 محرم کو کربلا شریف میں شہید ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کئی کتابیں پڑھو گے تب جا کر کے اتنی چیزیں جو تمہیں 5 منٹ میں مل رہی ہیں، کئی کتابیں پڑھو گے، ہم اکٹھا کر کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اگر چاہوں میں نکال دو گے تو سب نکل جائے گا۔ اگر چاہوں میں نکال دو گے تو سب، سارے فضائل میں وہیں پہ روک رہا ہوں کیونکہ کربلا سے آگے چلنا ہے مجھے، سمجھ میں آ رہی؟ سارے فضائل وہیں پہ روک رہا ہوں۔ اب ذرا سنو، ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، او میرے جانثاروں، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، جنت میں ایک درخت ہوگا۔ وہ کیسا درخت ہوگا؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں آج نبی کس درخت کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ نے جب چہرہ دیکھا تو میرے نبی فرماتے ہیں اس درخت کے بارے میں پوچھو گے نہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا بتا دے، تو نبی فرماتے ہیں انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب تم ذرا اپنا ذکر سنو، تمہارا بھی ذکر کہیں آیا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی توجہ رکھنا۔ نبی فرماتے انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب صحابہ چہرے کو دیکھنے لگے۔ نبی نے فرمایا ابھی درخت بنا کیسے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ نبی فرما رہے انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب آقا بیان فرماتے ہیں والفاطمۃ حملھا، اور فاطمہ اس جنتی درخت کی ٹہنی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے دیکھ رہے صحابہ، لیکن نبی پھر کہتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں ابھی یہیں تک بس نہیں ہوئی، پہلے یہ کہہ دیا انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب فرما رہے ہیں والفاطمۃ حملھا، اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے۔ آگے فرماتے والعلی لقاحھا، اور علی اس کا شگوفہ ہے، علی اس کا گچھا ہے۔ اب جب نبی فرماتے والحسن والحسین ثمرتھا، حسن اور حسین اس جنتی درخت کا پھل ہے۔ لیکن حسین پاک سے محبت کرنے والوں، تم نے اس گلی کو سجایا، ڈیکوریشن کی، لائٹنگ کی، کسی کے باپ کے نام پر نہیں، تمہاری محبت کا ثبوت یہی تو ہے، اسی سے اظہار بھی ہے۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت ورثھا، نبی فرماتے ہیں وہ جنتی درخت میں ہوں، اس کی ٹہنی فاطمہ، اس کا گچھا علی ہے، اس کے پھل حسن اور حسین، اور اس جنتی درخت کے پتے میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کا ذکر آیا، اہل بیت سے محبت کرنے والے اس جنتی درخت کے کیا ہیں؟ بولو، پتے ہیں وہ جنتی درخت۔ نبی نے فرمایا میں ہوں اور میری بیٹی فاطمہ اس کی ٹہنی، علی اس کا شگوفہ، اور حسن اور حسین اس کے پھل، اور پوری دنیا میں جتنے بھی
سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے پتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بالکل یار محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہے، تو جن سے محبت کی جا رہی ہے ان کا عالم کیا ہوگا. لیکن میں جو چل رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کرو، غور کرو. 61 ہجری میں حسین پاک کربلا شریف میں شہید ہوئے. شہادت کسی کی نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا آگے چلنا ہے. 10 محرم کو. کتنی محرم کو بولو؟ 10 محرم کو. مگر توجہ کرنا پیارو، 10 محرم کو وہاں کربلا شریف میں 10 محرم ہے. ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی. اللہ اکبر. جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آتا ہے، جن کی پاکی اللہ کا کلام بولتا ہے، جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، جی ان کے خیموں میں آگ لگا دی تھی. آگ. اور یہیں تک نہیں، 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کربلا شریف میں ان کے بیٹے شہید ہوئے. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے، وہ بھی شہید ہوئے کربلا شریف ہی میں تھے. ان کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے کربلا میں تھے. امام حسین پاک کے بھانجے اول محمد کربلا میں شہید ہوئے لیٹے تھے. حضرت عباس کے بازو کٹے، وہ بھی شہید ہوئے لیٹے تھے. حضرت قاسم وہ بھی شہید ہوئے کربلا شریف میں لیٹے تھے. بولو یہ نہیں ہے کیا؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا شریف میں ان سیدزادوں پر اور سیدزادیوں پر بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اللہ 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 اللہ. کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے تھے، کسی کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے تھے. امام حسین پاک کے سگے بیٹے امام زین العابدین کا جبہ پکڑ کے یہاں میدان میں ڈال دیا گیا تھا کربلا میں، اور بے حرمتی کی جا رہی تھی. یہ ظالم ننگا ناچ رہے تھے کربلا میں. وہاں پر سیدزادوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہی کہہ رہے تھے، اے اللہ ہمیں صبر دینا، اے اللہ ہمیں صبر دینا، اے اللہ ہمیں صبر دینا، مولا ہمیں صبر دینا اور ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. یہ ان کربلا والوں کا تھا. مگر اب میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں. وہاں کربلا شریف میں کیا ہوا تھا تم دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ دین اور اسلام کی خاطر اپنے بچے قربان کر دیے تھے. اور ہمارے یہاں بھی 10 محرم ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے. وہاں کربلا میں کیا تھا اور تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے مجھے بتاؤ. ہمارے یہاں کربلا میں 10 محرم کو حلوے پراٹھے کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں جلیبیوں کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں چورن چاٹ کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں کربلا میں جھولے لگے پڑے ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں میلے ٹھیلے لگے پڑے ہیں. ہمارے یہاں پر کربلا شریف میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں لڑکیاں اپنے گھر سے میلے میں جا رہی ہیں. ارے کیسا مسلمان ہے؟ تم نے اپنی بیٹی کو 10 تاریخ نہیں بتائی ہے، تم نے اپنے بچوں کو کربلا کی تاریخ نہیں بتائی ہے. آج ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں وہی فیشن کر کے، وہ فیشنیلے کپڑے پہن کر کے کربلا میں 10 محرم کو میلے میں جاتی ہے. بولو جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے؟ کتنے لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بال الٹے سیدھے کٹوا لیے، الٹے سیدھے کپڑے پہن لیے اور موبائل ہاتھ میں لے لیا، غنڈہ گردی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، کسی کے کونی ماری جا رہی ہے، کسی کے دھکے مارے جا رہے ہیں، کسی سے موبائل پہ باتیں ہو رہی ہے. اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، وہاں 10 تاریخ کو کربلا میں کیا ہوا تھا، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی 50 لڑکیوں کی عزتوں پہ لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اور یہی تک نہیں، شہادت والی رات جو ہوتی ہے ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟
موٹر سائیکل اٹھاتے ہیں اور گلیوں میں موٹر سائیکل نچاتے پھر رہے ہیں. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کسی کا بلب توڑ دیا, کسی کی لائٹ پھوڑ دی, کسی کی بیٹری موٹر سائیکل آگے دھکیا دی, کسی کی کار کے شیشے توڑ دیے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا یہ حسینیوں کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ حسین کے چاہنے والوں کا کام ہو سکتا ہے؟ آج کتنے نوجوان جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے انہوں نے اپنے سر سے ہری پٹی یا کالی پٹی باندھ لی, اور باندھنے کے بعد اب وہ اگر جلوس میں حسین پاک کے جلوس میں جاتے ہیں, حسین پاک کے جلوس میں اگر ادھر کو نکل رہے ہیں, چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں تو جہاں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں وہیں پہ یہ نوجوان زیادہ ناچ رہے ہیں, وہیں پہ زیادہ کود رہے ہیں, حسین پاک کے نعرے لگا رہے ہیں, حسین پاک کا نام لے رہے ہیں. تم سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ کر کے جاؤں گا, تم 10 تاریخ کو یاد کرو, کربلا شریف کی تاریخ کو یاد کرو. امام حسین پاک کا مشن کیا تھا, حسین پاک کا پیغام کیا تھا, کربلا سے حسین پاک کا سبق کیا تھا. اگر تو حسینی ہے تو کسی کی بہن بیٹی کے دھکا نہیں مارے گا, کسی کی بہن بیٹی کو دھکے گا نہیں. 10 تاریخ کو تیرا روزہ ہوگا, 11 تاریخ کو بھی تیرا روزہ ہوگا, یا 9 تاریخ کو بھی تیرا روزہ ہوگا. تیری آنکھوں میں آنسو ہوں گے, قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا, یا پھر غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کی مدد کرتا ہوگا. اگر تو یہ کرے گا تو دنیا دیکھے گی جب غلام حسین ایسا ہے تو پھر امام حسین کا ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, شہید اعظم کون کون, نعرہ تکبیر. آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. آج کیونکہ دنیا جانتی تھی, یہ یہود و نصارہ نے دیکھ لیا تھا کربلا میں یہ 72 تھے, مگر انہوں نے اپنی اولاد دے دی. دین اور اسلام کے ساتھ سودا نہیں کیا, انہوں نے اپنی جان دے دی. دین اور اسلام کے ساتھ سودا نہیں کیا, انہوں نے اپنے گھروار کو اجڑوا لیا, گھروار ان کا لٹ گیا. یہ صبر کر لیا, برداشت کیا, مگر دین اور اسلام کے ساتھ سودا نہیں کیا. آج اپنا کیا حال ہے, ذرا اپنا کیا حال ہے دیکھو. ہاں کسی غیر کی لڑکیاں نہیں بلکہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں میلے کو جا رہی ہے. میں اسی باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, او باپ ذرا سنو, ذرا نبی کی حدیث سن لو تاکہ تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے. نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. عربی عبارت بھی میں نے اس لیے پڑھ دی تاکہ بات میری پکی ہو جائے. یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے, یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال کی بات ہے. کوئی مائی کا لال اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میرے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے, اور یہ بھی کان کھول کے سن لو, اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی مولانا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جسے جنت سے روک دے کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے. اگر نبی جسے روک دے کوئی مفتی صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے. اگر نبی جسے روک دے تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے لا يدخلون الجنہ, نبی فرماتے 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی تو مجھے لانا تھا. علماء سے پوچھو, مفتیان کرام سے پوچھو, دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر غیر لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے, دوسروں کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر پیزا اور برگر کھانے جا رہی ہے, موموز اور چاؤمن کھانے جا رہی ہے. جن کی بیٹیاں ندی کے کناروں پر پلوں پہ ٹہل رہی ہے, اس باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, خبر ہی نہیں. جس کی بیٹی
جس کی بیٹی اسلام کے طریقے سے ہٹ کر اپنا قدم اٹھائے پڑی ہے، اس کا پہناوا شریعت کے خلاف ہے، اور وہ ماں باپ اس سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے جن کی بیٹیاں میلے ٹھیلوں میں جا رہی ہے اور دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ ماں باپ ان کے چال و چلن سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، اور نبی فرماتا ہے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ بالکل حق بات ہے، بے شک۔ اب لاؤ کہاں سے لاؤ گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ خرچے اتنے بڑھا لیے، اپنی اتنی آمدنی ہے نہیں کہ لائٹ کا بل بھی چلا جائے، جی 3 لڑکی، 2 لڑکی، 4 لڑکی، ان کے سب کے پاس موبائل ہے، سب کے ہر مہینے میں ان کے چہرے بیوٹی پارلر پہ جا کے رگڑے جا رہے ہیں، فیشیل ہو رہے ہیں، میک اپ، کپڑا ہر مہینے۔ اتنا باپ کہاں سے کمائے گا؟ بھائی کہاں سے کمائے گا؟ باپ ڈھیل چھوڑ دیتا، اپنا خرچہ خود کر۔ تو کیا آسمان سے پیسے ٹوٹ کے گر رہے ہیں؟ اب جو لڑکا اس کا خرچہ بھرے گا وہ تو موٹر سائیکل پہ بٹھا لے گئی۔ جی اب جب باپ یہ دیکھ رہا کہ میری بیٹی، اس کی لالی نہیں چھٹ رہی ہے، میری بیٹی کا میک اپ نہیں چھٹ رہا، میری بیٹی کے کپڑے نہیں گندے ہو رہے ہیں، تو اسی کی بدولت نہیں ہو رہا ہے، تو یہ باپ جان بوجھ کے اندھا بن جاتا، جا نکل جا۔ بالکل حق بات ہے، جان بوجھ کے یہ باپ بیٹی کو آزاد کیے پڑا ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ شاید میری باتیں یہ تمہیں کڑوی لگ رہی ہوئی، جی لیکن حق بول کے جا رہا ہوں۔ ابا کو سب پتا، کوئی باپ ایسا ہے ہی نہیں جس باپ کو پتا نہ ہو کہ میری بیٹی صبح سے شام تک باہر نکل کے جا رہی ہے، باپ جی، ورنہ باپ کی موجودگی میں اور بیٹی اتنی آوارہ، اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نا، اتنا اونچا سر اونچا کر کے کہتا کہ صاحب عزت ہے، سماج میں عزت، شریعت کی نظر میں 2 کوڑی کی عزت نہیں۔ جی ایسے باپ کی اور ایسی ماں کی، اور وہ شوہر بھی دیوس ہے جس کی بیوی دوسروں سے مل رہی ہے، جس کی بیوی گھوم رہی ہے، جس کی بیوی فیشنیلے کپڑے پہن کے مارکیٹوں میں اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہے، اور وہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو وہ شوہر بھی دیوس ہے۔ جی حضرت، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اب کسی مولانا کا تو کہنا ہے نہیں پیارے، یہ نبی کا کہنا، اور نبی کی بات کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اچھا ویسے اتنے مفتی بنیں گے، جس چوراہے پہ دیکھو تو مفتی اور دعائے قنوت یاد ہے نہیں، جی اور اب تو مناظر اتنے پیدا ہو گئے، اتنا پیدا، اردو کا ڈپلومے سے ہی مناظرہ کرنے پہنچ گیا یار، اب تو یہ جی اتنا بڑا جاہل، سوچو تو، ہمت میں غور کرو، ایسے حالات کیا ہوگا اس قوم کا؟ شاید میری بات تمہیں کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، جیسے کہیں پہ میل پڑ جاتا ہے نا، میل، تو وہ ڈاکٹر چیرا لگا دو، اوئی جیسے کرتے تو ہو، مگر اس کے بہت جب دبا کے میل نکال دیتا، پھر آرام سے سوتے ہو۔ جی، ایسے ہی سماج میں جو میل پڑ گیا نا، میل، سوچ رہا ہوں وہ نکل جائے، پھر تم قبر میں آرام سے سو گئے، بے شک حق بات ہے۔ قبر میں آرام سے سو گئے۔ پیارو اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، ذرا چلو، امام حسین پاک 10 محرم کو شہید ہوئے، مگر ان کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی، یہ بھی یاد کر لینا نوجوانوں، 10 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، پھر کتنی محرم کو نماز جنازہ؟ امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ہوتی ہے، کن لوگوں نے پڑھی؟ بستی تھی جس کا نام مقام قادریہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ آ جاتے ہیں، قبیلہ بنی اسد کے لوگ، انہوں نے امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو کی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہلو،
कोई बात नहीं, मशीन है, हो जाता है। ठीक है, अब सही। वो तार वार हिल जाते होंगे, जरा टाइट करके रखो बेटा। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा, यार ख्याल कितना रखा है, ख्याल कितना रखा, जरा इस बात पे गौर करो। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, वो नमाज जनाजा पढ़ा देते। 18 साल के बेटे अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा देते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर नहीं था। जी अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर नहीं था, ये मंजूर नहीं था। क्यों? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि मसला ये है, जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए अगर वो जन्नती है, अल्लाह का वली है, तो जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं ईमान वाले, तो उसके सदक़े में वो भी जन्नती हो जाते हैं। बेशक। लेकिन हुसैन जन्नती नहीं, बल्कि जन्नती जवानों का सरदार भी है। हुसैन पाक सहाबी रसूल भी है, आले रसूल भी है। उनकी नमाज जनाजा अगर 10 तारीख को होती तो कोई ना कोई यजीदी जरूर खड़ा हो जाता, और वो हुसैन पाक के सदक़े में वो जन्नती हो जाता। मगर मेरे अल्लाह को ये हरगिज़ गवारा नहीं हुआ जो मेरे महबूब के बच्चों को सताए और वो जन्नत में जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी इसलिए रोक दिया। हमारा हमारे पंखे से, पंखा कौन सा? अरे वो उधर जा रहे, इधर जा रहे। मदीना। चलो तवज्जो रखो, तवज्जो मेरी तरफ। ठीक। 11 मुहर्रम के इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा। अब सुनो, इन लोगों ने 10 मुहर्रम में बता दिया वो यलगार, और वहां क्या हुआ था? अल्लाह समद, बर्बरियत के पहाड़ तोड़े थे। जी हजरत सकीना भी, अरबी में उनका नाम सुकैना आता है, वो भी वही करबला शरीफ में। सैयदा ज़ैनब भी करबला शरीफ में, और जो शहीद हो गए थे वो शहीद हुए लेटे। नौजवानों, बस इतना कह करके जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते, पता नहीं चलता, शैतान सरों पे सवार हो जाता है। कुछ नौजवानों के सिर्फ उन्हें और कोई काम ही नहीं है, उन्हें छेड़ा छाड़ी काम है। जी मेरा इशारा, और वो हमारे आपके बच्चे, इसलिए बता रहा हूं ताकि इन महफिलों से, इन जलसों से ये पता चलना चाहिए। जी अब ये इमाम हुसैन पाक के सर पाक को जब लेकर के चले, जिस्म करबला शरीफ में, इमाम हुसैन पाक का जिस्म कहाँ, बोलो करबला शरीफ में, करबला शरीफ, और सर पाक को लेकर के चले। एक सवाल पैदा होता है, यहां पर रोक करके कहूंगा, कुरान की आयत, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। मतलब ये है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो अपने रब के पास से खाते पीते हैं। अब सवाल ये होता है, कोई यहाँ पे शहीद हो जाए, उसका जिस्म इधर हो और उसकी गर्दन इधर हो, काशीपुर के बड़े से बड़े डॉक्टर, MBBS डॉक्टर को, इसको बंद करो, MBBS डॉक्टर को लाओ और ला करके कहो कि साहब हमारे मरीज को देखो, गर्दन उधर है और जिस्म इधर है। अब बताओ वो डॉक्टर क्या कहेगा? वो ये कहेगा साहब इसका तो इलाज नहीं, मगर तुम्हारा इलाज जरूर करना पड़ेगा। वो कहेगा क्या मतलब? का इसका इलाज नहीं, तो
توجہ رکھو رندو کہ اس کا علاج نہیں مگر تمہارا علاج کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہ پاگل ہو گئے ہو, ان کی گردن ادھر پڑی ہے, جسم ادھر ہے, یہ تو مر گئے, یہ تو مردہ ختم. اب تم کہو نہیں صاحب, قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہے شہید. شہید کیا بولو؟ قرآن کہتا ہے زندہ ہے. اب کوئی ڈاکٹر مانے گا کیا؟ کوئی ڈاکٹر مانے گا کیا؟ کہیں سے بھی بلا لو, ہندوستان میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر MBBS MD کو بلا لو, کسی بھی ڈاکٹر کو بلاؤ, سب یہی کہیں گے مگر مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے, وہ تو مان لے گا سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مگر مان لے گا جب قرآن کہہ رہا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں, جو شہید ہو جائیں, وہ زندہ ہے, مردہ نہیں. ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے, مگر جو قرآن کو مانتا نہیں وہ تو نہیں مانے گا. پریکٹیکل طور پر کسی نے جواب نہیں دیا, سب یہی لکھ کر کے چلے گئے, سب یہی کہہ کر کے چلے گئے جو شہید ہو جائے وہ مردہ ہے, زندہ نہیں. سب یہی کہہ کر چلے گئے کہ وہ زندہ ہے, مردہ نہیں. میں مردہ کہہ گیا, سمجھ گئے کہ وہ زندہ ہے, مردہ نہیں. سب کہہ کر کے چلے گئے, مگر غیر مسلم کیسے مانے گا, دوسری برادری کا کیسے مانے گا؟ وہ تو تمہارے قرآن کو مانتا ہی نہیں. کوئی کہہ دے یا تو سچ کر کے دکھاؤ, یا تو بتاؤ, اس سے بول کے دکھاؤ. اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ بولتا, اگر زندہ ہوتا تو یہ جواب دیتا, اگر زندہ ہوتا تو یہ تمہاری سنتا. نہ یہ سن رہا ہے, نہ یہ بول رہا ہے. لیکن سنو, حسین پاک جب دنیا سے گئے تو قرآن پاک کو شہادت کے بعد اس کا ترجمہ حسین پاک نے پریکٹیکل طور پر پوری دنیا کو بتا کر دکھا دیا. کہا سنو, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہیں بلکہ زندہ کہو. اس لیے میرا جسم کربلا میں ہے, میرا سر خوالی کے نیزے پر ہے, مگر اتنی دور سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. تم کہتے تھے کہ یہ مردہ ہے, بولتا نہیں, مگر حسین کا دیکھو, جسم میں ہے, سر یزیدیوں کے نیزے پر ہے, مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت. نعرہ تکبیر. سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, شہید اعظم کانفرنس, عظمت قرآن, عظمت قرآن, نعرہ رسالہ. مائک زیادہ ہی ڈسٹرب کر رہا ہے. کیا بارش آ رہی ہے؟ کیا بارش آ رہی ہے؟ یہ بھی اچھے کام کے وقت, اگر کار خیر کے وقت بارش کی بوندیں گر جائیں, بارش ہوتی ہے تو مقبولیت کی علامت. اگر زیادہ تیز ہوگی تو چلیں گے, ورنہ بھی بیٹھے رہو. پتہ نہیں اس بارش سے بھی کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. بارش سے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا, فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا.